مجھ سے کہنے لگا میں یہ سوچا کرتا تھا عزت دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے، صرف 22 سال میں مجھے سب کچھ مل گیا، عزت بھی دولت بھی شہرت بھی، لیکن دل اسی طرح پریشان۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، تو رونق بھی ہے بہار بھی ہے، پھر دل کیوں اداس ہے، پھر دل کیوں پریشان و غمگین ہے؟ کہ اس سوچ نے مجھے یہ مجبور کر دیا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے۔ مقصد کے پانے کے بعد تو آدمی چین میں آتا ہے۔ مجھے اگر عزت دولت شہرت میرا مقصد ہے تو مجھے مل چکا ہے، پھر مجھے چین کیوں نہیں، پھر مجھے سکون کیوں نہیں؟ تو مجھے پتا چلا کہ نہیں مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ میں کہا شکر کرو تمہیں جلدی پتا چل گیا، بعضے تو زندگی گزار جاتے ہیں اور انہیں موت تک نہیں ہوش رہتا کہ میں کیوں آیا تھا اور میرا کیا مقصد تھا۔ جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، چل چل تھک گئے، جب آگے پہنچے تو دیکھو غلط جگہ آ گئے، واپس مڑنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، شام ہو چکی ہے، اندھیرے چھا چکے ہیں، اب واپس مڑنے کا راستہ نہیں ہے۔ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور تم 22 سال کے، تم جلدی 30 برس کی عمر میں ہی تمہیں ہوش آ گیا کہ نہیں میری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے۔ اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا، لمبی خیر بات ہو جائے گی، آخری بات بتاتا ہوں۔ تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ اچھا خدا حافظ۔ تو اس نوجوان نے کہا میں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ صرف اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں چھو سکتا۔ تو لڑکی کھڑی تھی، اس کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور روتی ہوئی آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کے چل دی۔ تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ کر بھی وہ پیغام نہ پہنچتا جو یہ لڑکا اپنے عمل سے پہنچا گیا۔ تو ہمیں ایک زندگی کا میرے عزیزوں مقصد ملا ہے، اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اندھیرے میں اجالے میں تنہائی میں کسی سے بھی چھپ جاؤ اللہ سے نہیں چھپ سکتے، کہیں چلے جاؤ کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ کامیاب زندگی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کہہ دے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان کو الگ کر دو اور مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو، تو پھر کوئی حال نہ ہوگا۔ ہائے اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو۔ اور کتنے مرد ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو۔ تو اس وقت اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، میرے بندے یہ چند آنسو دنیا میں بہا لیتا، جو آج تو کر رہا ہے دہائیاں دے رہا ہے، یہ تو دنیا میں دے لیتا تو آج اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا۔ تجھے بتانے والے بھی آئے تھے، تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے، لیکن تو مذاق اڑاتا رہا، تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا۔ آج دیکھ ایمان والے کتنے اونچے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے مجھے راضی کیا وہ کتنی بلندیوں کا سفر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ یہ کامیابی اس کو ملے گی جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا، وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر لگا دے گا۔ یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے،
اور آج ایک سیلاب ہے میرے عزیز و مغرب کی تہذیب کا، اس انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے، اور سوائے اچھل کود کے، کھیل کود کے اور زندگی کی کوئی منزل نہیں رہی۔ میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل طے کرو، پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح یہ شام، یہ دن یہ رات، یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، میرا سفر کدھر کا ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، میری آخری منزل کیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے، جو عزت اور دولت کو اکٹھا کرے، سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سامان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے۔ اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک و برباد ہے۔ فرعون جیسا ظالم بادشاہ جس نے بچے ذبح کر دیے، اس کے دربار میں اس کے بیٹی کی ایک خادمہ تھی، باندھی تھی، اس نے چپ کے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئی، وہ ایمان لے آئی۔ ایمان ایسی دولت ہے جو چھپے نہیں چھپتا، وہ نظر آتا ہے، جہاں نظر آتا ہے وہاں روشنیاں پھیل جاتی۔ میں جب سے کالج چھوڑا میں کبھی ہوٹلوں میں نہیں گیا، یہ 5 سٹار ہوٹل کا اس وقت ہم جایا کرتے تھے جب کوئی وہاں جانے کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ چھوٹی عمر میں لاہور چلے گئے، ماں باپ جیب میں پیسے ڈال دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ اور کاموں میں ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں زندگی میں پہلی دفعہ گیا، ہمارے ایک دوست تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو میں کبھی نہیں جاتا ایسے موقعوں پر اس قسم کی جگہ پر، لیکن اس نے میری اتنی منت کی کہ میں شرمندہ ہی ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی میں آ جاؤں گا، اور پھر اس نے مجھے تسلی دلائی کہ وہاں سارا الگ الگ ہے، عورتوں کا انتظام الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، PC لاہور میں۔ تو میں نے کوئی 30-32 برس کے بعد اس ہوٹل میں قدم رکھا، ماضی کے دھندلکوں میں جھانکتے کتنی صبحیں کتنی شامیں وہاں گزری ہوئی تھیں غفلت کی۔ تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا کھانے کے بعد، تو عورتیں نکل رہی تھیں، اکثر بے پرد تھیں، تو وہاں گیلری میں مجھے کسی نے روک لیا، مجھ سے بات کرنے لگ گیا، میں کھڑا ہو گیا، دائیں بائیں کچھ اور عورتیں کھڑی تھی، اتنے میں سب کی نظر پیچھے لگی، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نظریں پیچھے کیوں اٹھ رہی۔ کیا دیکھا، میرے قریب سے ایک خاتون گزری جو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل برقعے میں، ہاتھوں پہ بھی دستانے تھے اور پاؤں میں جرابیں تھیں، اور ایک بالکل سادہ سا برقع انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ جب وہ گزری ہے تو ایک دم سناٹا چھا گیا، سارے عورتوں پر بھی سارے مردوں پر بھی۔ تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ حق ہے، یہ سورج جب چمکتا ہے تو ہر ایک کو اس کی روشنی نظر آتی ہے۔ وہ عورت اتنے اعتماد سے گزری، ورنہ ایسے ماحول میں تو جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے اتار دیتے، سر سے دوپٹے اتار دیتے، وہ اس میں اس طرح گزری، سب کی نظریں شرم و حیا سے جھک گئیں۔ وہ عورتیں جن کے دوپٹے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے جھک گئیں۔ یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے، اب وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں یہ گند چاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کی منت کر رہے ہیں یا اللہ تو اس نظام کو توڑ دے۔ ہماری تو بے بسی ہے، ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، کپڑے مختصر ہو گئے، عجب حال ہے۔ حیا پتہ نہیں کہاں ہی روٹ کے چلا گیا، نظر ہی نہیں آتا۔ پہاڑوں میں جا کے بھی ڈھونڈا، وہاں بھی نہیں ملا، صحراؤں میں گئے، دریاؤں میں گئے، کہیں نہیں ملا۔ کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی، آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی، کس بازار سے ملے گی، وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں۔
جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں، ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے، ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے۔ محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے، طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے۔ یہ جلد سے جلوس نکل رہے ہیں نا توہین رسالت پر، تو مجھے اس پر اور رونا آ رہا ہے کہ یہ دیوانے کیا کر رہے ہیں، اپنی دکانیں جلا رہے ہیں، اپنے ہی گھر جلا رہے ہیں، غریب لوگوں کے موٹر سائیکل جلا رہے ہیں۔ مجھے صلاح الدین یاد آیا، میں بہت رویا۔ وہ بھی کسی ماں کا جنا ہی ہوا تھا۔ اس کے زمانے میں کرک، ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے، ایک اردن میں کرک ہے، اونچی پہاڑی پر وہ شہر ہے، بڑا دشوار قلعہ ہے۔ اس پر ایک حکمران تھا عیسائی، اس کا نام تھا ریجنالڈ۔ تو کرک کے قریب سے قافلے گزرتے تھے حج کے، تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کرے، اور سارے حاجیوں کو تعطیق کر دیا۔ اور دوسری دفعہ اس نے بحری بیڑا تیار کی اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے وہ بندرگاہ تک پہنچا یمبو کی، لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا۔ تو حطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں، جس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا، اور ادھر تنہا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا، اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی، تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے، تو اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا۔ تو کوئی 12 بادشاہ تھے ریاستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے، تو پیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا، تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا، ریجنالڈ کو نہیں پیش کیا۔ تو یروشلم کا جو بادشاہ تھا ہمفرے، اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا۔ تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تو دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں۔ اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ امن کی نشانی۔ تو صلاح الدین نے فوراً اسے کہا یہ پانی تو نے دیا، میں نے نہیں دیا۔ تو پھر انہوں نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا، میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی 2 دفعہ قسم کھائی تھی، ایک جب تو مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا۔ آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی، وہ پیچھے لٹک گئی، پوری نہیں اڑی، پیچھے لٹک گئی، خوفناک منظر بن گیا۔ تو سارے بادشاہوں پہ کب کبھی طاری ہو گئی۔ تو صلاح الدین فرمانے لگے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں، پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا۔ اب مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا، مجھے انہی حادثوں میں، انہی ہنگاموں میں وہ یاد آیا، تو بعد تنہائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کے آنسو بہ جاتے ہیں، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے، جو بدن سرتال پہ تھرکتے ہوں، جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں، رقص میں آتے ہوں، ان پہ کانٹے ہی اگیں گے، ان پہ صلاح الدین کا پھول نہیں اگ سکتا، ان میں محمد بن قاسم کے پھول نہیں اگ سکتے۔ بانجھ ہو گئی ہے ہماری نسل، اور یہ یورپ کا سحر ہے جو چل گیا ہے، ہماری بے بسی ہے، ہماری بے بسی ہے۔ میں تو بس منت ہی کروں گا اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ہستی حیثیت کو پہچانو، اپنی نسبت بدلو۔ تمہاری نسبت یورپ کے ساتھ ہو کے اگر موت آئی بے قیمت ہو جائیں گے، اگر مدینے والے کی نسبت مل گئی تو حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا، حضرت خدیجہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ چند دن ہیں،
صبر کر لو، گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی بیٹیوں کی روایت ہے۔ مشرق کی بیٹی، اس نے گھٹ گھٹ کے مرنا ہی سیکھا ہے۔ ہاں، یہ آزادی، یہ آوارگی، یہ مغرب کی عورت کا خاصہ ہے۔ اور 18ویں صدی تک مغرب میں بھی کوئی عورت ایسے ننگی نہ تھی، اور گھر کی زندگی تھی۔ 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی، میری والسٹون کرافٹ۔ اس نے آزادی نسواں پر سب سے پہلے کتاب لکھی تھی کہ عورتوں کو آزاد کیا جائے۔ اس آزادی کا زہر ہے جو آج بھرا ہوا ہے۔ پھر اسی لندن میں 1792 1998 200 سال گزرے کہ اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا، عورتوں سے پوچھا گیا تم گھریلو خاتون بن کے رہنا چاہتی ہو جو اسی طرح جیسے آج زندگی ہے؟ 98% عورتوں نے کہا ہم گھر کی خاتون بن کے رہنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں خامند میسر نہیں ہے، ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں جو ٹیشو پیپر کی طرح مسل کے ہمیں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس غلاظت کا انہیں بھی پتہ چل چکا ہے، لیکن اب وہ نکل نہیں سکتے۔ جو نکالنے والے تھے وہ خود اس پر ریچھ گئے۔ نکالنا ہم نے تھا، ایمان والوں نے، ہم خود اس زندگی پر ریچھ گئے ہیں۔ اپنے آپ کو نکالو اس دلدل سے۔ ہماری عورت، ہماری بیٹی کی عزت یہ نہیں ہے کہ وہ زینت محفل بن کے بیٹھی ہو۔ ہماری بیٹی کی عزت یہ ہے کہ اس کا ناخن بھی نظر نہ آئے۔ ہماری معراج یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پہ ناچ رہی ہو۔ ہماری معراج بھی ہے کہ وہ رات کی تنہائی میں قرآن کے سامنے بیٹھ کے رو رہی ہو۔ جیسے میں اپنے اندر سے روٹی کی طلب کو نہیں نکال سکتا، پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتا، ایسے ہی میرے بھائیو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے اندر سے اللہ کی طلب کو نکال دے۔ جیسے بھوکے کو روٹی نہیں ملتی، اسے نہ بیوی اچھی لگتی ہے، نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ کلینک اچھا لگتا ہے، نہ اسے اپنا تخت اچھا لگتا ہے، نہ اسے اپنا گھر اچھا لگتا ہے۔ جب تک کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، وہ بے قرار، بے چین، اور اس کی بے قراریاں نہ کوئی پیسہ دور کر سکتا ہے، نہ بیوی دور کر سکتی، نہ بچے، نہ حکومت۔ بھوکا ہے، روٹی سے ہی یہ پریشانی دور ہوگی، پیاسا ہے، پانی سے ہی یہ بے قراری دور ہوگی۔ ایسی میرے بھائیوں، میرے اللہ کی قسم، اللہ نے ہماری روح کے اندر اپنی طلب کو ڈال دیا ہے۔ جب تک اللہ نہیں ملے گا یہ بھوکے کی طرح تڑپتا رہے گا، پیاسے کی طرح یہ بے قرار رہے گا، یہ مچھلی پانی کے بغیر جیسے تڑپتی ہے۔ ایسے ہی جو انسان، جو مرد عورت اللہ تک نہیں پہنچ پاتا اور اللہ کو اپنا نہیں بنا پاتا، وہ اسی طرح بے قرار، بے چین رہتا ہے۔ اب چونکہ اللہ تو سامنے، اللہ تو ملا نہیں ہے، اور اندر کی بے قراریاں ہیں، وہ کبھی اس کو شکلوں میں ڈھونڈتا ہے، کبھی اسے شراب میں ڈھونڈتا ہے، کبھی نغموں میں ڈھونڈتا ہے، کبھی سیر کے لیے نکلتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں میں ڈھونڈتا ہے، کھلے میدانوں میں ڈھونڈتا ہے، رقص گاہوں میں جا کے اس اندر کی بے قراریوں کو دور کرنے کا سامان تلاش کرتا ہے۔ خوبصورت شکلوں سے ہم آغوش ہونے میں اس سامان کو تلاش کرتا ہے، بڑے بڑے منصب اور مرتبوں کو طے کرنے میں، سر کرنے میں وہ اپنے لیے اس بے قراریوں کو تلاش کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، جب تک اللہ نہیں ملتا یہ اسے بے قراری بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ جو ہی اللہ ملتا ہے، ایسے جیسے زخم پہ مرہم لگا، اور جیسے تھکے ہوئے کو بستر ملا، جیسے بھوکے کو روٹی ملی، جیسے پیاسے کو پانی ملا، جیسے بھٹکے ہوئے کو راہ ملی، جیسے مسافر کو گھر ملا، جیسے یہ بے قراریاں قرار میں بدلتی ہیں، ایسے میرے بھائیو جس بھائی کو، جس مرد عورت کو اللہ مل جاتا ہے وہ اس سے زیادہ قرار پا جاتا ہے، چین پا جاتا ہے، سکون پا جاتا ہے، جس کو اللہ کہتا ہے الا، چیلنج ہے میرا، الا سنو، الا پہاڑ والو تم بھی سنو، الا میدان والو تم بھی سنو، الا شہر دیہاتی تم بھی سنو، کالے گورے الا الا الا، سنو سنو جن و انس سنو، کالے گورے سنو، مرد عورت سنو، مالدار فقیر سنو، خوبصورت بدصورت سنو، کیا سنو، کیا ہے؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کی یاد میں چین پاؤ گے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ، صرف اللہ کو پا لینے میں تمہیں دل کا اطمینان نصیب ہوگا۔ ہاں، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہم ذکر کرتے ہیں پھر بھی چین نہیں آتا۔ ذکر زبان کا فعل نہیں ہے، زبان اس کے اظہار کی جگہ ہے۔ ذکر کہتے ہیں یاد کو، اور یاد دل کا کام ہے، زبان اس کا اظہار کرتی ہے۔ فلاں یاد آ رہا ہے، فلاں کی یاد آ رہی ہے،
تو زبان نے اس کیفیت کا اظہار کیا ہے اور دل اس کیفیت میں مبتلا ہے۔ بے ذکر اللہ، جن کا دل اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے، اللہ انہیں سارے غموں سے بے غم کر کر انہیں چین و سکون نصیب فرما دیتا ہے۔ جو زبان سے ذکر کرتے ہیں انہیں بھی اللہ دیتا ہے، لیکن یہ جو وعدہ ہے، وعدہ بے ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں، یاد دل کا کام ہے، زبان کا نہیں۔ جب گھر یاد آتا ہے تو کوئی بیٹھ کے کرتا ہے گھر ہے، جب کسی کو ہے بیٹا یاد آتا ہے سفر میں تو وہ تسبیح نہیں پڑتا، بیٹا 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 بیٹا، ایک کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ زبان پہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کا نام زبان سے لینا بھی نفع سے خالی نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض، جو آدمی ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ تو زمین آسمان کا درمیانی سارا خلا اس کے اجر سے بھر دیا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ میں بھی اتنا کچھ ہے۔ یہ سبحان اللہ کہتے 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 جب دل میں اتر جاتا ہے اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے کہتے سفر کیے، دعوت دی، دھکے کھائے، تو آہستہ 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 دل کے دریچے کھلتے ہیں اور اس میں اللہ کی محبت اترتی ہے۔ جب اللہ کو دل یاد کرنے لگتا ہے، پھر یہ وہ کیفیت کا، یہ اس کیفیت کا حامل ہو جاتا ہے جسے اقبال مرحوم نے کہا تھا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں جو میری طلب میں آئے گا میں اسے مل جاؤں گا، وہ مجھے پالے گا۔ تم روٹی کی طلب میں نکلو، تمہارے اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ دے یا نہ دے، لیکن تم اللہ کی طلب میں نکلو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا وعدہ ہے تو میری طلب میں آ، میں تجھے ملوں گا، بلکہ تو ایک بالشت آئے گا میں دو بالشت آؤں گا، تو ایک بالشت آئے گا میں ایک ہاتھ آؤں گا، تو ایک ہاتھ آئے گا میں دو ہاتھ آؤں گا۔ من اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے، اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے۔ اللہ مل کر کبھی کوئی ناکام نہ ہوا اور اللہ کو کھو کر کبھی کوئی کامیاب نہ ہوا۔ اللہ کو پانے کے بعد کبھی کوئی بے چین نہ ہوا اور اللہ کو کھو دینے کے بعد کبھی کسی نے چین نہ پایا۔ اللہ کو پانے والے سولیوں پہ لٹکے مسکراتے ہوئے لٹکے، آگ میں جل گئے مسکراتے ہوئے جل گئے، گوشت کنگھیوں کی، لوہے کی کنگھیوں سے، ان کی بوٹیوں سے، ان کی ہڈیوں سے اتار دیا گیا اور وہ مسکراتے ہوئے سہتے چلے گئے، اور انہیں آروں سے چیرا گیا، انہوں نے اف نہ کی، ان کو ذبح کیا گیا، انہوں نے آہ نہ کی۔ وہ ہر حال میں وہ اطمینان، چین، سکون، کامیابیوں کے منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ میرے بھائیو، اس وقت کی سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ میں آپ اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزار رہے، اللہ کی طلب میں نہیں چل رہے، اللہ کی طرف جانے والی راہوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ فیصلہ آباد سے میں چلا، مری میرا آنا تھا، تو مری کی سڑک کو اختیار کرتے 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 مغرب کی نماز میں پہنچ گیا۔ ہم سب اللہ کی طرف کے مسافر ہیں، ہم آخرت کے مسافر ہیں، آخرت کے راہی ہیں۔ یہ دنیا اللہ نے مسافر خانہ بنایا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ کہتا ہے متاع الغرور دار الغرور، یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے لا تساوی جناح بعود، یہ مکڑی کے جالے کی طرح بے حیثیت ہے۔ بیت العنکبوت، یہ ریت کے پانی کی طرح ہے۔ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جس سے سڑک پر پانی نظر آتا ہے، وہ پانی آگے گیا وہ دور ہو گیا، وہ پانی آگے گیا وہ دور ہو گیا۔ پیاسا چلتا رہا، پانی نہ ملا، پیاسا تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یہ دنیا گزرگاہ تھی، میں نے منزل بنا لیا۔ یہ مسافر خانہ تھا، میں نے گھر بنا لیا۔ یہ امتحان کی جگہ تھی، میں نے لذتوں کی جگہ بنا لیا۔ تو ہماری سوچ بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ، یہ کئی لوگ کہتے ہیں مسلمانوں پہ اتنی تنگی کیوں ہے، کافروں کو اتنی چھوٹ کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، اس سوال کا جواب دے دلا کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بالکل تسلی کرا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ انک تقتر علی المؤمن، میرے مولا تو مومن پہ بڑی تنگی لاتا ہے، بڑی پریشانیاں لاتا ہے، یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ ففتح له بابا من الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھولا۔ کہا موسیٰ دیکھ تو صحیح ہے میں نے موسیٰ مسلمان مومن کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جب دیکھا جنت کو
تجری من تحتها الانہار، اور مساکن طیبہ، اور جنتان ذوات افنان، اور جنتان مدہامتان، اور عینان تجریان، اور عینان نضاختان، اور من کل فاکہۃ زوجان، اور فاکہۃ ونخل ورمان، اور متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اور فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور ادھر فیہن خیرات حسان، اوپر کأنہن الیاقوت والمرجان، اور نیچے مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ یہ سورہ رحمان کو دیکھو، اللہ نے کیسے جنت کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب جنت کو دیکھا، کب عزتک و جلالک و علو مکانک، میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری بلندی کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، پاؤں کٹے ہوئے ہوں، اور ناک کے بل زمین پہ رگڑا کھا رہا ہو، کوئی اس کو کھلانے والا نہ ہو، پلانے والا نہ ہو، پیشاب صاف کرنے والا نہ ہو، اور وہ اس طرح تڑپ تڑپ کے، اور اسی طرح وہ بے قراریوں میں اور مشکلات میں، کوئی زندگی ہے، ہاتھ بھی کٹے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوں، کوئی زندگی ہے، ایک پل بھی مشکل۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ لو کان اقطع الیدین والرجلین، ہاتھ بھی کٹے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوں، اور ناک کے بل مکبن علی وجہہ، اور وہ مٹی میں اس کا منہ ملا ہوا ہو، اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، اور انہی مشقتوں میں قیامت تک زندگی گزارے، 50 سال نہیں، 60 سال نہیں، 100 سال نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے، آج سے موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3500 سال ہو چکے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قیامت تک ایسے زندگی گزارے، اور مر کے یہاں چلا جائے جو میں نے دیکھا ہے، تو میرے مولا لم یر شرن قط، مجھے تیری عزت کی قسم اس نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ انک توسع علی الکافر، یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوٹ دیتا ہے، بڑی ڈھیل دیتا ہے۔ ففتح له بابا من النار، اللہ نے آگ کا دروازہ کھولا، آگ کا دروازہ کھولا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا انہا لظا نزاعۃ للشوا، بھڑکتی ہوئی آگ، کھال کو کھینچنے والی آگ، حمالۃ، اور وہ کیا ہے جو انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، تہ بتیل بنی ہوئی آگ، ستونوں میں پھنسی ہوئی آگ، سلاسل و اغلالا و سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ، زنجیریں اور بیڑیاں، ہتھکڑیاں اور گلے کے توق، اور ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالات صفر، ایک ایک انگارہ نہیں، ایک ایک اس کی اڑنے والی چنگاری اتنی بڑی جیسے بڑے بڑے محل ہوں۔ میرے نبی سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ دوزخ میں سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے، اس میں سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا ساری دنیا کو جلا کے بھسم کر دے گا، صرف سوئی کے ناکے کے برابر۔ ایک لوٹا پانی، ایک لوٹا پانی 7 سمندر میں ڈال دیا جائے، دوزخ کے پانی کا ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈال دیا جائے، 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے، کھولنے لگ جائیں گے، کھولنے لگ جائیں گے۔ اس میں جو لوہا پگھل رہا ہے، جو سیسا پگھل رہا ہے، وہ ایسے ڈالا جائے گا، بڑے بڑے وہ پیالوں میں ڈالا جائے گا، حوضوں میں ڈالا جائے گا، بڑے بڑے وہ جگہوں میں ڈالا جائے گا، پھر لٹایا جائے گا جہنمی کو۔ گانا سننے والا، گانا گانے والا، گانا سننے والا، وہ سارا کھولتا ہوا سیسا لوہا اس کے کان میں ڈالا جائے گا، اس کے کانوں میں ادھر سے بھی ڈالا جائے گا، ادھر سے بھی ڈالا جائے گا۔ کان میں تیلی مارو نا تو درد ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا تیلا کان میں مارو تو درد ہوتا ہے۔ جس کے کانوں میں جہنم کی آگ کا پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا، وہ کہاں جائے گا، وہ کیا کرے گا، وہ کہاں جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ گانا نہ سننا تھوڑی سی مشقت کا کام ہے، اپنے کانوں کو روک لینا اس لذت سے تھوڑی سی مشقت کا کام ہے، اور سنتے سنتے مر جانا اتنے بڑے عذاب کا کام ہے، اتنی بڑی ہلاکت کا کام ہے۔ پھر یہ تو جہنم کی آگ ہے، جنت میں جانے پر بھی اللہ کہے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آج ان کو ہم جنت کا گانا سنائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وعزتک وجلالک وعلو مکانک، میرے مولا مجھے تیری عزت جلال بلندی کی قسم، لو ملک الدنیا کلہا وعاش الدہر کلہ وکان مسیرہ ھذا
لم یر خیرا قط، میرے اللہ مجھے تیری عزت جلال بلندی کی قسم، کافر کو حکومت ملے ساری دنیا کی، زندگی ملے قیامت 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 تک کے دن کی، اور اس پوری زندگی میں نہ اس تکلیف دیکھے، نہ درد دیکھے، نہ دکھ دیکھے، لیکن مرنے کے بعد اس آگ میں چلا جائے تو میرے رب اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ ابو بکر فرمایا کرتے تھے لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ، وہ عیش کوئی عیش نہیں جس کے بعد جہنم میں جانا پڑے، اور دکھ کوئی دکھ نہیں ہے جس کے بعد جنت مل جائے۔ تو میرے بھائیو اللہ کو منزل بنانے والوں نے کبھی کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، اور اللہ سے بھٹک جانے والوں نے کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھا۔ اللہ تک کی طرف چلنا انسانی فطرت، انسان کی پکار ہے، انسان کے اندر کی طلب